اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ولادت بسعادت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، امیر المومنین وہ ہستی ہے کہ جو دین اسلام کا وہ ستون ہے کہ جس کو دین اسلام سے نکالا جائے تو دین اسلام میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ یعنی امیر المومنین وہ ہستی ہے کہ جس کو دین اسلام سے نکالا جائے تو دین اسلام میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ یعنی امیر المومنین کو احد سے نکالا جائے تو احد میں کچھ باقی نہیں رہتا، خندق سے نکالا جائے تو خندق میں کچھ باقی نہیں رہتا، بدر سے امیر المومنین کو نکالو بدر میں کچھ نہیں باقی رہتا، یعنی خیبر سے امیر المومنین کو نکالو خیبر میں کچھ نہیں بچتا، یعنی غدیر سے امیر المومنین کو نکالو غدیر میں کچھ نہیں بچتا، ہجرت سے امیر المومنین کو نکالو ہجرت میں کچھ نہیں بچتا۔ یعنی امیر المومنین وہ ہستی ہے کہ اسلام کی مین فضیلتیں ہیں، یعنی ہجرت غدیر اگر ان سے امیر المومنین کو نکال لیا جائے تو پھر اسلام میں کچھ نہیں بچتا۔ اور امیر المومنین وہ ہستی ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء کی محنت کا ثمر ہیں، یعنی امیر المومنین 1,24,000 انبیاء کی محنت کا ثمر ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے سورہ آل عمران، پروردگار عالم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ وَلَا تَنصُرُنَّ۔ ترجمہ کہ پروردگار عالم آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کے نبیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں، کیا تمہیں وہ وعدہ یاد ہے کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کیا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، یعنی ایک آخری نبی آئے گا، ایک آخری مصداق آئے گا، اس پر ایمان لانا، لا تؤمنن بہ اس پر ایمان لانا، ولا تنصرن اور اس کی مدد کرنا۔ یعنی آدم تمہیں نبوت عطا کروں گا لیکن اس وعدے پر کہ تم آخری نبی پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ اسی طرح نوح سے وعدہ لیا کہ نوح تمہیں نبوت عطا کروں گا لیکن شرط ہے کہ آخری نبی پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ اسی طرح عیسیٰ سے وعدہ لیا عیسیٰ تمہیں نبوت عطا کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آخری نبی پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو تو تمہیں نبوت عطا کروں گا۔ اور پروردگار عالم نے یہی نہیں بلکہ عیسیٰ، موسیٰ، ادریس، یعقوب، یوسف تمام نبیوں سے اقرار لیا کہ تم سب کو نبوت تب عطا کروں گا کہ جب تم آخری نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اور بات پروردگار عالم نے یہی تمام نہیں کی بلکہ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے وعدے سے پھرا یا اپنے وعدے سے مکرا تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ نبی فاسق ہو جائے گا۔ یعنی نبوت تو بعد کی بات ہے، نبوت تو بعد میں عطا کروں گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وہ فاسق ہو جائے گا۔ اور یعنی کائنات قربان ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تیری نبوت کے کیا کہنے، تیری شہنشاہیت کے کیا کہنے، تیری رسالت کے کیا کہنے۔ نبی تو 1,00,000 ہیں لیکن آدم نبی تب ہیں کہ جب تجھ پر ایمان لائیں اور تیری مدد کریں، نوح نبی تب ہیں کہ جب تجھ پر ایمان لائیں اور تیری مدد کریں، موسیٰ نبی تب ہیں کہ جب تجھ پر ایمان لائیں اور تیری مدد کریں تو موسیٰ کو نبوت عطا کروں گا۔ اسی طرح یعنی سارے نبیوں سے اقرار لینے کے بعد یعنی تم نبی تب بنو گے کہ جب تم اس رسول پر، آخری رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ میں قربان جاؤں اور اگر ایسا نہ کیا تو آدم کی نبوت ختم، اگر رسول پر ایمان نہ لائے تو آدم کی نبوت ختم، اور رسول پر نوح ایمان نہ لائے تو نوح کی نبوت ختم، رسول پر یوسف ایمان نہ لائے
تو یوسف کی نبوت ختم، یعنی میں قربان جاؤں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن پر ایمان نہ لانے سے 1,24,000 انبیاء کی نبوت تمام، اگر وہی محمد مصطفیٰ امیر المومنین کے دونوں بازوؤں کو اٹھا کر نہ دکھائے تو اس کی نبوت ختم، یعنی جب محبت مصطفیٰ کی نبوت باقی نہیں رہتی تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی کیسے نبوت باقی رہے گی؟ تو پتہ چلا کہ امیر المومنین 1,23,900 نبیوں کی محنت کا ثمر ہیں، امیر المومنین 1,24,000 انبیاء کی محنت کا ثمر ہیں، اور امیر المومنین کو پہچاننا، امیر المومنین کو جاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین ہر کسی کے ذہن میں نہیں آتے، امیر المومنین کی حقیقت سے کوئی آشنا نہیں ہو سکتا، اور اس کی بہترین دلیل ایک واقعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، تمام مومنین اور امیر المومنین روزے سے تھے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ آج میرے ساتھ روزہ افطار کریں، اور میں اپنی قسمت پر فخر کروں گا کہ امیر المومنین میرے ساتھ روزہ افطار کریں۔ تو امام نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ اسی طرح پھر دوسرا ایک شخص حاضر ہوا، کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آج روزہ افطار کریں۔ امام نے اس کی بھی دعوت کو قبول کیا۔ پھر سلمان حاضر ہوئے، سلمان کی دعوت کو قبول کیا۔ مقداد حاضر ہوئے، مقداد کی دعوت کو قبول کیا۔ اور پھر جب رسول علی علیہ السلام راستے سے گزرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور کہا کہ علی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ میرے ساتھ روزہ افطار کریں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے آقا آپ مجھے حکم دے اور میں حاضر نہ ہوں، انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا۔ یہ کہہ کر اگلے دن کا سورج نمودار ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیچ بازار میں اپنی فضیلت بیان کر رہا ہے اور فخر سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ عظمت والا شخص کون ہوگا، یعنی کل رزق بانٹنے والے امیر المومنین میرے ساتھ دسترخوان پر تھے اور انہوں نے میرے ساتھ روزہ افطار کیا، مجھ جیسا فضیلت والا شخص کون ہوگا؟ اب یہ اپنی فضیلت بیان کر رہا تھا، اپنے نصیب پر فخر کر رہا تھا کہ امیر المومنین نے اس کے ساتھ دسترخوان پر روزہ افطار کیا۔ اسی مجمع میں سے ایک شخص نکلا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، رمضان کے مہینے میں جھوٹ بول رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں کس طرح کا جھوٹ، کل امیر المومنین میرے ساتھ تھے اور روزہ افطار کیا، اس کو بیان کر رہا ہوں۔ کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کاذب ہے، کل امیر المومنین میرے ساتھ تھے، یعنی کل امیر المومنین نے میرے ساتھ روزہ افطار کیا ہے، تو جھوٹ بول رہا۔ اب دونوں میں جھگڑا شروع ہوا۔ جھگڑے جب شروع ہوا تو سلمان کے پاس فیصلے کی نہیں پہنچے اور سلمان سے کہا کہ اے سلمان دیکھو یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین کل اس کے ساتھ تھے اور میں نے خود امیر المومنین کو اپنے ساتھ پایا تھا، امیر المومنین نے میرے ساتھ روزہ افطار کیا، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین نے اس کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ یہ آگے بڑھے اور سلمان کے پاس پہنچے تو سلمان نے جیسے یہ سنا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین میرے پاس تھے اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین میرے پاس تھے، تو سلمان مسکرائے اور کہا کہ تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، کل امیر المومنین میرے پاس تھے۔ اب کیا تھا، جس سے فیصلہ کرانے آئے تھے وہی کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین میرے پاس تھے۔ اب جھگڑے نے اور طول پکڑا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں فیصلے کے لیے رسول کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ دیکھیے یہ سلمان کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرے پاس تھے اور یہ بندہ کہتا ہے کہ امیر المومنین میرے پاس تھے اور یہ بندہ کہتا ہے کہ علی بن ابی طالب میرے پاس تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کو سنا اور کہا، مسکرا کے کہا کہ امیر المومنین تو کل میرے پاس تھے۔ اب یہ بندے تینوں کے تینوں پریشان کہ اپنی آنکھوں سے علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ دسترخوان پر دیکھا اور صادق و امین رسول کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین میرے پاس تھے، اب کریں تو کیا کریں، بڑے پریشان، کیونکہ آنکھوں کو بھی نہیں جھٹلا سکتے، اپنی آنکھوں سے دیکھا امیر المومنین کو اپنے دسترخوان پر، اور رسول صادق امین کو بھی نہیں جھٹلا سکتے، کیونکہ پروردگار عالم نے جن کو صادق و امین کے لقب سے پکارا ان کو کیسے جھوٹا ٹھہرایا جا سکے۔ تو ابھی اسی اسنا میں کہ جبرائیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے میرے رسول کل امیر المومنین پروردگار عالم کی خدمت میں
مہمان رب العالمین تھے. اب اتنا سننا تھا کہ سارے کے سارے مولا علیہ السلام کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میرے مولا آپ ہی ہمیں اپنی حقیقت سے آشنا کر فرمائیں, آپ ہی ہمیں اس حقیقت سے آشنا فرمائیں. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ نحن فی اجزاسکم اشبا فی اشبا اروا فی اروا انوار فی انوار. اسرار یعنی ہمارا تعاقب نہ کرنا ورنہ عقلیں زخمی ہو جائیں گی, ہمارا پیچھا نہ کرنا ورنہ عقلیں زخمی ہو جائیں گی. ہماری حقیقت کو سوائے پروردگار عالم کے کوئی دوسرا نہیں جانتا. ہماری حقیقت کو صرف ہم اہل بیت کی حقیقت کو صرف پروردگار عالم کے دوسرا کوئی نہیں جانتا. تو عزیزان گرامی, امیر المومنین کو پہچاننا ایرا غیرہ کے ذہن میں امیر المومنین نہیں آ سکتے, کیونکہ امیر المومنین وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے رسول نے بے پناہ حدیث بیان کی. امیر المومنین کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں شہر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ. یعنی اگر کسی کو رسول کو پانا ہے تو پہلے علی علیہ السلام کو پالے, رسول کو خود بخود پالے گا. اگر کسی کو علی رسول تک پہنچنا ہے تو پہلے اس کو علی سے ہو کر گزرنا ہوگا. یعنی اگر کوئی رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کو علی سے بھی محبت کرنی ہوگی. اگر کوئی رسول کا عاشق ہے تو اس کو علی سے بھی عشق ہونا چاہیے. اور ایک ہی حدیث نہیں بلکہ علی علیہ السلام کے لیے رسول پھر آگے فرماتے ہیں کہ علی انت منی بمنزلۃ راس من الجسد, یعنی علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ایک سر کو بدن سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر سر نہ ہو تو جسم کسی کام کا نہیں, اور جسم ہو سر نہ ہو تو پھر سر کسی کام کا نہیں. یعنی اگر علی علیہ السلام سے محبت ہے تو رسول سے عشق ہوگا, اور اگر رسول سے عشق ہے تو علی علیہ السلام سے محبت ہوگی. اور پھر یہی بات نہ ٹھہری بلکہ رسول نے پھر حدیث فرمائی کہ یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ, یعنی علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یعنی علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اور پھر یہ بات یہی نے ٹھہری, پھر علی علیہ السلام کی فضیلت میں رسول نے فرمایا کہ زینا مجالسکم بالذکر علی ابن طالب, یعنی اپنی مجلسوں کو زینت دو علی علیہ السلام کے ذکر سے. یعنی جہاں بیٹھو وہاں علی کا ذکر کرو, جہاں اٹھو وہاں علی کا ذکر کرو, جہاں بس بٹھاؤ جہاں مجلس بٹھاؤ اس میں علی کا ذکر ضرور کرو. اور بات یہی نہیں ٹھہری بلکہ رسول نے پھر فرمایا کہ یا علی انت قاسم النار والجنہ, اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو. اور بات یہی نہیں ٹھہری پھر علیہ السلام کو فرمایا کہ یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی و سلموں کا سلمی, اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے, اے علی تمہارا خون میرا خون ہے, اے علی تمہاری صلح میری صلح ہے, اے علی تمہاری جنگ میری جنگ ہے. اور پھر رسول نے علیہ السلام کی فضیلت میں بیان کیا کہ علی تم سے محبت مومن کے علاوہ دوسرا شخص نہیں کر سکتا, اور علی تم سے نفرت سوائے منافق کے کوئی نہیں کر سکتا. اور فرمایا علی تم سے محبت کرنے والا حلال زادہ ہوگا, اور علی تم سے نفرت کرنے والا روز محشر پچھتائے گا. اور یہی وجہ تھی کہ یعقوب ابن یحییٰ میثم تمار جب 5 امام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مولا مجھے کچھ نصیحت فرماؤ, تو آپ نے فرمایا کہ یعقوب سنو, علی کے دوست سے دوستی رکھو چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ یعقوب علی کے دشمن سے دشمنی رکھو چاہے وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو. اور پھر جملوں کو پلٹ کے امام نے فرمایا کہ یعقوب علی کے دوست سے دوستی رکھو چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو, اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھو چاہے وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو. اور پھر 8ویں امام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا مولا یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی نیکی امیر المومنین سے محبت کرنا ہے, اور سب سے بڑا گناہ امیر المومنین یعنی علی بن ابی طالب کا بغض ہے. یعنی سب سے بڑا گناہ علی علیہ السلام کا بغض ہے, اور سب سے بڑی نیکی علیہ السلام سے محبت ہے. تو عزیزان گرامی ہمیں امیر المومنین کا دامن پکڑ کے رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج تک دنیا ہمیں گالیاں اور گولیاں مارتی ہے اور ہم نے آج تک در اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا. لیکن کچھ لوگوں نے ظاہری مفاد دیکھ کر ظاہری فائدے دیکھ کر اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا.
لیکن ہم نے اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا، اور جو اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑے گا وہ روز قیامت بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ بس آپ کی خدمت میں اس مبارک دن کی مبارک بات پیش کرتے ہیں، اور خدا حافظ، السلام فی امان اللہ، التماس دعا۔